اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جرنیل صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی ذات ہی گرامی ہے، جن کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف من سیف اللہ کہا، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا، جس کی بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے اکثر کے قبول اسلام کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ بعینہ اسی طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان قبول کرنے کا واقعہ بڑا حیرت انگیز ہے اور سوچنے کے قابل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو کس طرح اس کے دل میں نور ایمان کی شمع روشن فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد کفار کے پنجوں میں پنجہ ڈال کر مروڑا، اسی طرح قبل از اسلام ان کی اور ان کے والد ولید کی اسلام دشمنی بھی ضرب المثل تھی، کیونکہ جب اللہ نے ہدایت عطا کی تو کیا سے کیا بن گئے۔ آئیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اسلام کی روشنی کیسے آئی اور ان کے قبول اسلام کی کیا وجہ بنی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ یکا یک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس لڑائی میں بھی قریش مکہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جاتا ہوں، واپسی پر میرا دل مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے، اے خالد، تیری یہ تمام کوشش لا حاصل ہے اور بے سود ہے، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب آ کے رہیں گے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں قریش مکہ کے سواروں میں سے تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام عثفان میں مسلمانوں کو صلاۃ الخوف پڑھاتے دیکھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بڑا اچھا موقع ہے، مجھے حملہ کر دینا چاہیے، لیکن میرے حملہ کرنے سے قبل ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ارادے سے واقف ہو گئے اور میں حملہ نہ کر سکا۔ تو اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہ شخص من جانب اللہ مامون و محفوظ ہے، غیب سے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میں حدیبیہ سے ناکام واپس ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے جب صلح کر کے واپس ہوئے تو میں نے سوچا کہ قریش کی شان و شوکت ختم ہو چکی ہے اور شاہ حبشہ نجاسی بھی آپ کا پیروکار ہو چکا ہے، اور ہجرت کرنے والے آپ کے اصحاب وہاں پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں شاہ روم ہرقل کے پاس چلا جانا چاہیے اور وہاں یہودی یا نصرانی مذہب کو قبول کر لینا چاہیے اور عجم کے تابع ہو کر سکون کی زندگی بسر کرنی چاہیے، یا اپنے ہی وطن میں رہ کر دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ سال عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع پا کر میں مکہ سے باہر روپوش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ سے فارغ ہو گئے تو میرے بھائی ولید بن ولید نے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا مجھے ڈھونڈا، مگر میں نہ ملا۔ بعد ازاں اس نے میرے نام ایک خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میں نے اس سے زیادہ تعجب خیز کوئی امر نہیں دیکھا کہ تیری رائے اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کے قبول کرنے سے کیوں منحرف ہے، حالانکہ تیری عقل ہے جو مشہور و معروف ہے، اور اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے کسی کا بے خبر رہنا تعجب خیز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کیا تھا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے اس جیسا عاقل اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے بے خبر و نادان ہو جائے، اور فرمایا کہ اگر خالد دین اسلام میں داخل ہو کر اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا، اور ہم اس کو دوسروں پر مقدم رکھتے۔ بس اے بھائی، تجھ سے جو عمدہ مقامات فوت ہو گئے ہیں تو ان کی تلافی اور تدارک کر لے کہ ابھی وقت ہے۔
سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا خط میرے پاس پہنچا تو اس نے میرے دل میں اسلام کے لیے اور رغبت پیدا کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا اس نے مجھے خوش کر دیا۔ اسی اثناء میں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ میں ایک تنگ شہر میں ہوں جہاں قحط پڑا ہوا ہے۔ میں اس تنگ شہر سے نکل کر سر سبز و شاداب علاقے میں چلا گیا۔ بیدار ہوا تو میں سمجھ گیا کہ یہ ایک خاص خواب ہے جو میری تنبیہ کے لیے دکھایا گیا ہے۔ میں مکہ مکرمہ آیا اور اسباب سفر مہیا کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلنے کا ارادہ کیا تو میں نے چاہا کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے صفوان بن امیہ سے ملاقات کی اور کہا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب و عجم پر غلبہ پا لیا ہے؟ اگر ہم ان کے پاس جائیں اور کی اتباع کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، محمد کا شرف ہمارا شرف ہوگا۔ صفوان نے میری بات سن کر سختی سے انکار کر دیا اور کہا، زمین پر موجود سبھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو جائیں، صرف میں ہی بچ جاؤں تب بھی اس کی اتباع نہیں کروں گا۔ خالد فرماتے ہیں، میں نے سوچا اس کا باپ اور بھائی بدر میں مارے گئے تھے، اس لیے اس سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد میں اکرمہ بن ابی جہل کے پاس گیا، ساری بات کی تو اس نے بھی وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر گیا، اٹھنی کو تیار کیا اور سوچا ایک دفعہ عثمان بن طلحہ سے بات کر لیتا ہوں، وہ میرا سچا دوست ہے، لیکن مجھے اس کے باپ دادا کے قتل ہونے کا خیال آیا۔ سوچنے لگا بات کروں یا نہ کروں۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ بات کرنے میں کیا تردد ہے۔ چنانچہ میں نے عثمان سے بات کی تو عثمان نے میرے مشورے کو قبول کر لیا کہ میں بھی مدینہ چلتا ہوں، لیکن ہم مکہ سے علیحدہ علیحدہ نکلیں گے اور مقام یعجج میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جو پہلے پہنچ جائے گا وہ دوسرے کا انتظار کرے گا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے اور حسب وعدہ مقام یعجج میں عثمان بن طلحہ مجھے مل گئے۔ ہم صبح وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب مقام ہدا میں پہنچے تو وہاں عمرو بن عاص سے ملاقات ہوئی، وہ بھی مدینے جا رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں مرحبا کہا، ہم نے ان کو مرحبا کہا۔ جانے کی غرض معلوم کی تو پتہ چلا وہ بھی اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ جا رہے ہیں۔ یہ دو عظیم جرنیل اور سپہ سالار ایک غرض کے لیے آپس میں مل گئے۔ ہم تینوں مل کر روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ کر مقام حرا میں اپنی سواریاں بٹھلائیں۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری آمد کی خبر دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہوئے اور فرمایا، مکہ نے اپنا جگر گوشوں کو پھینک دیا ہے۔ سیدنا خالد کہتے ہیں، حرا میں میں نے عمدہ لباس پہنا اور آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے چلا تو راستے میں مجھے میرا بھائی ولید ملا اور کہا، جلدی چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آمد کی اطلاع ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے منتظر ہیں۔ ہم تیز قدموں سے چل کر رسول اللہ کی خدمت پہ حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ میں نے عرض کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے عرض کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہو جاؤ۔ میں قریب ہوا تو فرمایا، حمد ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ کو اسلام کی توفیق دی۔ میں دیکھتا تھا کہ آپ میں عقل ہے اور وہ عقل خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سابقہ زندگی بالخصوص مقابلے میں آنے کی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن سیدنا خالد بن ولید کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔